قبل اس کے کہ قربانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں، مناسب ہے کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان کی اہمیت، فضیلت اور مقام کچھ ہم سماعت فرما لیں۔ یہ اتنے اہم ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان راتوں سے ایام عشر مراد ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا مجاہد و قتادہ رحمہم اللہ اور اکثر محدثین و مفسرین ولیال عشر کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ 10 ایام ذی الحجہ کے مراد ہیں۔ کتنی اہمیت ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہ ایام وہ ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج کے امور اور اعمال کا اختتام انہی دنوں کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الحج اشہر معلومات، لوگو حج اس کے مخصوص مہینے ہیں۔ پہلا حج کا مہینہ وہ شوال ہے، دوسرا حج کا مہینہ ذوالقعدہ ہے، اور 10 دن یا 13 دن یہ ذوالحج کے وہ آخری وہ دن ہیں جن کے اندر حج پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، اور 10 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن کے اندر حج کے اہم ترین امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ایسے شاندار اعلیٰ اور ارفع ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایام معلومات قرار دے کر کے ان دنوں کے اندر بکثرت انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں ایام معلومات سے یہ 10 دن پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک انہیں ایام معلومات کہا گیا۔ ایام معدودات وہ 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، انہی دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام یاد رکھنے، یاد کرنے، ذکر کرنے، خصوصاً قربانیاں کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ ایسے شاندار ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عظیم احسان، عظیم انعام انہی دنوں کے اندر کیا۔ وہ کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کے کہنے لگا، اے امیر المومنین،
آپ کے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب جو نازل کردہ تورات ہے اس کے اندر ہوتی، لَنَتَّخِذَهُ عِیدًا، کہ ہم اسے عید کے طور پر، خوشی کے طور پر یاد رکھتے اور اسے خوشی کے طور پر مناتے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں وَمَا هِیَ، کون سی وہ آیت ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا وہ آیت یہ ہے، الْیَوْمَ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج وہ دن، مبارک دن ہے کہ میں نے آج کے دن کے اندر تمہارے لیے وہ دین جو تمہارے لیے ضابطہ حیات ہے، وہ چیز جو زندگی کے اصول ہیں، وہ آج میں نے پایہ تکمیل کو پہنچا دی، اور اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے وہ دین پسند کیا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ آج کے بعد دنیا جہاں کا کوئی مذہب اور کوئی مسلک قابل قبول نہیں ہوگا سوائے اسلام کے، صرف اور صرف اسلام ہی کامیابی کی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ یہ لوگوں وہ ایام مبارکہ ہیں جن کے اندر تمہارے رہنما اصول پایہ تکمیل تک پہنچے، اور جن کے اندر اللہ رب کائنات کی عظیم نعمت پایہ تکمیل تک پہنچی۔ پھر یہ وہ ایام مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر کوئی بھی انسان معمولی سے معمولی نیکی کرے تو سال کے اندر 350 سے زائد دن ہیں، کوئی ایک دن اس کے اندر جو نیکی کی جائے اور ان دنوں کے اندر نیکی کی جائے، اللہ رب العالمین کو ان دنوں کی نیکی تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی، مسند احمد، ابو داود، دیگر کتب احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ لوگوں، کوئی دن ایسے دن نہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی نیک عمل کیا جائے، ان دنوں کی بنسبت کہ ان کے اندر کوئی نیک عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت کو ان دنوں کا نیک عمل زیادہ محبوب ہے۔ کن دنوں کے اندر؟ ایام العشر، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اگر کسی سال کے کسی دوسرے دن کے اندر اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ والا شاندار عمل کرتا ہے، اعلیٰ اور عرفہ جسے اسلام کی کوہان قرار دیا گیا ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بھی ان ایام کے ایک عمل کے برابر نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کہ کوئی شخص اگر اپنا مال بھی لے کر کے نکل کھڑا ہوا، جان بھی لے کر کے نکل کھڑا ہوا ہے اور کافروں کے مد مقابل لڑتا لڑتا جان نچھاور کر گیا ہے، مال سارا ختم کر دیا، فلم یرجع من ذالک بشیء، کوئی چیز اس کی واپس نہیں آئی، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، یہ شخص اس کے اجر کو کوئی عمل صالح
اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وگرنہ ہر عمل جو بھی سال کے کسی دنوں کے اندر کیا جائے، ان دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اس کے اندر انسان کے لیے وہ اعمال کون سے ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا عمل ان دنوں کے اندر انسان کو یہ عادت بنانی چاہیے کہ روزے رکھیں۔ یہ روزے نیک عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے، یہ 9 دن جو ہیں ان کے روزے جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص سارے دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو چلو نفلی روزے ہیں، 9 تاریخ کا روزہ تو کم از کم انسان کو رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 9ویں تاریخ 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے، ارجو مجھے اس بات کا یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے والے انسان کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، 1 سال پہلا اور 1 سال پچھلا۔ کتنی شاندار نیکی ہے، اور یہ ایام ہمارے لیے نیکیوں کے لیے غنیمت کا باعث۔ دوسرا عمل، ان دنوں کے اندر بکثرت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں انہی ایام کے اندر اپنے گھروں سے نکلتے اور بازار اور منڈیوں کے اندر چلے جاتے۔ بازار اور منڈیوں کے اندر جا کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے۔ یہ تحمید، تحلیل، تسمیع، تکبیر، یہ سب کچھ بلند آواز سے وہاں کہتے۔ اب دکاندار جو لوگ ہیں، خریدنے والے، بیچنے والے، جب ان دونوں بزرگوں کو دیکھتے تو ساتھ ہی ان کے بھی یہ تسبیحات شروع کر دیتے اور بازاروں کے اندر گونج پڑ جاتے۔ تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر کے اندر انسان کو انہماک کے ساتھ معمول اپنا بنانا چاہیے۔ اور تیسری جو چیز اہم ترین ان ایام کا حصہ ہے وہ ہے قربانی۔